ساتھیو دو مقامات ایسے ہیں اور دو کیفیت ایسی ہے درود پڑھنے کی جہاں پر درود کی سنیت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سنت سے نکل کر آپ کا درود پڑھنا ان دو مقامات پر یا ان دو کیفیتوں میں سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور وہ دو مقامات کیا ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھنا ثابت نہیں ہے؟ ہمارے ملک میں ساتھیوں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور کئی مساجد ایسی ہیں جہاں پر آذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے، درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آذان سے پہلے درود پڑھنا کیا آپ نے اپنے کسی بھی صحابی کو اس کی تلقین کیا؟ آپ کے زمانے میں دو صحابی تھے آذان دینے والے، حضرت بلال ابو محذورہ اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہما۔ ان میں سے کسی سے بھی آپ نے نہیں کہا کہ اذان سے پہلے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ حالانکہ درود کی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مقام پر درود پڑھنا سنت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ دوسرا مقام ساتھیوں جہاں پر درود لوگ پڑھتے ہیں اور فاتحہ خوانی کے نام سے بہت مشہور ہے، وہ ہے قبرستان۔ قبرستان میں لوگ الفاتحہ کے نام سے، اور اس میں درود بھی ہے، اس میں چاروں قل بھی ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ بھی ہے، اس میں قرآن کی بعض آیتیں بھی ہیں۔ یہ عمل ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ساتھیوں ایک کیفیت اور بھی ہے۔